دادی ماں کی اسٹوری۔ پیارے بچوں، علی بہت خوش تھا کیونکہ وہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ چھت پر آیا تھا، مگر اس کو تو چاند نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بابا کو چاند نظر آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو علی، وہ کلاؤڈز کے پیچھے ہے چاند۔ علی نے کہا بابا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ پھر علی کو چاند نظر آ گیا اور وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے جمپ لگانا شروع کر دیا کہ کل عید ہے، میں نیو ڈریس پہنوں گا، مجھے عیدی ملے گی، میرے فرینڈز آئیں گے، میں بہت انجوائے کروں گا۔ اس کے بابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ کل عید تھی۔ انہوں نے کہا علی اب جا کر سو جاؤ۔ علی جا کر سو گیا، لیکن وہ صبح کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ بس آج تو عید آ گئی ہے، اب تو میں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ خوشی سے نیچے اترا اور جمپ لگانے لگا۔ عید آ گئی، میں نیو ڈریس پہنوں گا، میں انجوائے کروں گا۔ پھر وہ اپنے وارڈروب کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس کا عید کا نیو ڈریس اور نیو شوز پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا ڈریس چینج کیا اور نیو شوز پہنے اور کیپ پہن کے آ گیا اور بابا کو آواز دی، بابا دیکھیں میں ریڈی ہو گیا ہوں، میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ اس کے بابا نے علی کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں علی تم بہت پیارے لگ رہے ہو، تم تو شہزادے لگ رہے ہو، چلو عید کی نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ پھر وہ اپنے بابا کے ساتھ مل کر مسجد میں چلا گیا۔ وہاں بہت سے لوگ عید کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ انہوں نے مل کے نماز پڑھی اور جب نماز پڑھ کے باہر آئے تو سب نے ایک دوسرے سے عید ملی۔ سب بچے بہت خوش تھے کیونکہ سب نے اچھے نیو ڈریسز پہنے ہوئے تھے۔ پھر علی اپنے بابا کے ساتھ گھر آیا تو اس کے بابا نے اس کو عیدی دی۔ وہ بہت خوش ہوا عیدی لے کر۔ اس کے گھر گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کے دادا ابو اس کو نظر آئے۔ اس نے کہا دادا ابو عید مبارک۔ دادا ابو نے کہا لو عیدی لے لو علی۔ پھر اس کی دادو بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا علی عید مبارک۔ علی نے کہا جی دادو آپ کو بھی عید مبارک، اور دادو نے بھی علی کو عیدی دی۔ علی کے پاس تو ڈھیر ساری عیدی جمع ہو گئی۔ پھر اس کی ماما نے اس کو ایک گفٹ دیا۔ اب علی کے پاس بہت سی عیدی اور گفٹ آ گئے تھے اور وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دوست حارث اس کو ملنے کے لیے آیا۔ علی نے اپنی عیدی اور چیزیں حارث کو دکھائی۔ پھر وہ دونوں مل کر باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ وہ کھیل رہے تھے اور مزہ کر رہے تھے کہ ان کو ایک دم وہاں پر کوئی بچہ روتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ آج عید کے دن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، مگر وہ روتا ہی جا رہا تھا اور ان کو بتا ہی نہیں رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے اپنا منہ اوپر کر کے بتایا کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور وہ ایک بہت غریب بچہ ہے، اس کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے کوئی نیا ڈریس نہیں ہے۔ وہ اس لیے اداس تھا کیونکہ سب بچے اتنے اچھے ڈریسز پہن کے پھر رہے تھے، مگر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا جو وہ پہن سکے۔ یہ بات سن کر علی اور حارث بہت اداس ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہیں ہو عبداللہ۔ پھر علی نے حارث کو کہا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا حارث، میرے خیال میں میرے پاس اتنی عیدی اور گفٹس ہیں وہ میں عبداللہ کو دے دیتا ہوں تو اس کے کام آ جائیں گے، وہ نیو ڈریس پہن لے گا اور اس کو کچھ نئی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنی چیزیں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر وہ دونوں گھر گئے اور اپنے سارے گفٹس اور عیدی اٹھا کر لے آئے اور لا کر انہوں نے عبداللہ کو دے دی۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا یہ تم لوگ کیوں لے آئے ہو؟ تو حارث اور علی نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو، تمہیں بھی عید منانی چاہیے، تم یہ ساری چیزیں لے لو اور جلدی سے ریڈی ہو کے آ جاؤ، اچھے سے کپڑے پہن کے آؤ، پھر ہم مل کر کھیلیں گے اور پارک بھی جائیں گے۔ عبداللہ ڈریس چینج کر کے آ گیا۔ اب وہ بہت خوش تھا، وہ بھی باقی بچوں کی طرح بہت پیارا اور فریش لگ رہا تھا۔ علی اور حارث اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ بات ہوئی، اب تم اچھے لگ رہے ہو اسمائل کرتے ہوئے، چلو ہم مل کر پارک چلتے ہیں، وہاں خوب انجوائے کریں گے۔
پھر وہ تینوں مل کر پارک چلے گئے. وہاں انہوں نے خوب کھیلا. ان کا عید کا دن بہت اچھا گزرا. عبداللہ نے علی اور حارث کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری عید بہت اچھی گزری ہے. آپ کا بہت شکریہ. پیارے بچوں، اگر آپ کو دادی ماں کی اسٹوریز اچھی لگے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک.